Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations Theory and Practice. Today is the sixth lecture, and we have now begun to talk about international relations in several meaningful ways. میں آپ کو کوشش اپنی کر رہا ہوں پوری کہ I try and show you کہ یہ کتنی ایک complicated چیز ہے جو واضح طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کی بین الاقوامی سیاست جو ہے وہ ہمارے نظریے سے ہی شاید چل رہی ہے یا ہمارے نظریے سے چلنی چاہیے. تو اب ہم جب پڑھ رہے ہیں اس مضمون کو تو ہم یہ ریئلائز کر سکتے ہیں کہ جی دنیا کی جو سیاست ہے وہ اس میں کئی وجوہات ہیں. دنیا کی جو مصیبتیں ہیں بین الاقوامی سطح پر ان میں کئی پیچیدگیاں ہیں, and it would serve us well and it would make us more intelligent and smarter if we were able to understand some of these issues. And in issues کو understand کرنا اتنا آسان نہیں ہے. One requires to make an effort, and we are here to make an effort. And with this thought in mind, now let us proceed and begin the lecture for today. اب آج کا جو لیکچر ہے ہمارا وہ ہے آئیڈیا آف نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں. اب ہم یہ جو نیشنل انٹرسٹ کا آئیڈیا ہے یہ خاصا لمبا چوڑا آئیڈیا ہے. ہم اس کو آج بھی ڈسکس کریں گے اور اس کو پھر مزید اگلے لیکچر میں بھی ٹیک اپ کریں گے. آج کے لیے ہم نیشنل انٹرسٹ کے چند جو سب تھیمز ہیں, سب ایشوز ہیں, ہم ان کو دیکھیں گے. اور وہ جو آج کے لیکچر کے لیے ہمارے ایشوز ہیں جن کو ہم دیکھیں گے وہ ہیں کہ کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے جی نیشنل انٹرسٹ کا, اوریجن کیا ہے نیشنل انٹرسٹ کا, کہاں سے یہ اوریجنیٹ کی ہے ٹرم نیشنل انٹرسٹ, اور پھر ڈیفینیشنز جو ایکسیپٹیبل ریکگنائزڈ اسکالرلی ڈیفینیشنز ہیں نیشنل انٹرسٹ کی آئی آر کے اندر, انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر, وہ کیا ہیں. سو دیز آر آل دا ایشوز that we are going to discuss today. The first issue is the issue of the origin of national interest. کہ جی کہاں سے نیشنل انٹرسٹ کا جو آئیڈیا ہے یہ اوریجنیٹ کیا ہے. So now let us focus our attention on this point. The word interest is derived from Latin and it means it concerns or it makes a difference to. اب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی تو بات کر رہے ہیں, اس کے اندر ہم نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, بٹ آئی تھاٹ کہ ہم ایک ذرا بیسک جو انٹرسٹ کی ذرا ایک قسم کی ڈکشنری میننگ دیکھ لیں. ناٹ ایون دا ڈکشنری میننگ ایکچولی دا میننگ آف دا روٹ ورڈ فرام ویئر اٹ از ڈرائیوڈ, اینڈ وی سی دیٹ اٹ از ڈرائیوڈ فرام دا لیٹن ورڈ, اینڈ اس کا جو معنی ہے وہ بیسکلی ہے کہ اٹ کنسرنز اور اٹ میکس اے ڈفرنس ٹو. سو اسینشلی اب یہ جو آئیڈیا ہے نیشنل انٹرسٹ کا, یہ جو انٹرسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم کیجول سینس آف انٹرسٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ آگے جا کر دیکھیں گے کہ نیشنل انٹرسٹ بڑی امپورٹنٹ اور کروشل چیز ہے, اور دنیا میں بڑی جو بظاہر چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہو رہی ہیں ہمارے ارد گرد وہ نیشنل انٹرسٹ کے بیسس پہ ہوتی ہیں. So it is, the word interest is not to be taken casually. So we realize that, یہ جو concern کا آئیڈیا ہے کہ جب countries کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو country کی concern جو ہے it involves the lives of not one or two people, it involves the lives of hundreds and thousands of people, of millions of people. And I mean in the cases of a few very populous countries of a billion or so people. So جب نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہ دس از ناٹ سم تھنگ ٹو بی ٹیکن لائٹلی. آئی مین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے میجر اینڈ اے سیریس ایشو وچ ڈیزروز آر کیئرفل اٹینشن. ان دا 1930s چارلز بیئر wrote the first book concerning national interest. اب ایک تو میں آپ کو ویسے مشورہ دوں گا چارلز بیئر صاحب کی بات کرنے سے پہلے, جنہوں نے 1930 میں ایک کتاب لکھی جس میں ذکر تھا نیشنل انٹرسٹ کا. وہ بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر تو اس مضمون کو اگر آپ نے صحیح طرح سمجھنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مطلب صرف
اس کورس کو اچھے نمبروں کے ساتھ پاس نہ کریں, بٹ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بین الاقوامی مسائل کے بارے میں جو ہے وہ امپروو ہو بائی ہیونگ ٹیکن دس کورس, تو دین آئی ول اسٹرانگلی ریکمینڈ ٹو یو کہ جی کم از کم آپ لازمی اپنے اوپر آپ یہ ایک فرض سمجھ لیں کہ جی میں نے خبریں جو ہیں نا وہ ہر روز دیکھنی ہیں. اور اب تو ہمارے پاس اتنے چینلز ہیں, اتنی مختلف قسم کی خبریں ہیں, تو یو شوڈ میک اٹ اے پوائنٹ کہ جی میں نے خبریں, یہ نہیں کہ ٹی وی لگا کر میں کھانا کھا رہا ہوں اور باتیں کر رہا ہوں, دیٹ از ناٹ خبریں سننا. خبریں سننا از ٹو ریئلائز, ریممبر, ٹو فالو اینڈ ٹو ریئلائز کہ جی یہ جو خبر ہے اس کے پیچھے کیا فیلنگز ہیں, کمپلشنز ہیں, اینڈ دین تھنک آف دا تھیوریٹیکل فریم ورکس دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. تھنک آف the hidden imperatives, of the seemingly non-tangible issues that are tied to a news story. اور اسی طرح اگر آپ اخبار پڑھیں یا ریڈیو سنیں تو this will make you realize that دنیا ایک بہت امیزنگ جگہ ہے. I mean the world is an incredible place. آپ اگر اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے تو میں آپ کو یہ کنوکشن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بورڈ نہیں فیل کریں گے. You will always have enough to preoccupy your thoughts, and I mean that can be the greatest gift. جس طرح کہتے ہیں a book is a man's best friend, اسی طرح آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اب میں جو مختلف لوگوں کی بات کرتا ہوں, لوگوں کا ذکر کیا, ہابس کا کیا ہے, یا آج جس طرح ہم اسکالرس کی بات کریں گے, تو آپ تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ ہی جا کر یہ نام ٹائپ کر کے hit the search button and you will find 100,000 probably hits. And you can go and surf the net. میں بھی آپ کو جو ہینڈ آؤٹس وغیرہ دوں گا تو اس میں آپ کو یوزفل انٹرنیٹ سائٹس وغیرہ بتاؤں گا which you must go and visit. And that is the whole purpose of distance learning. And you will feel کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں میں بھی کہیں یہ چیزیں سیکھ کر ہی آپ سے باتیں کر رہا ہوں. So if you read, do some reading right before listening to the lecture, you will probably follow what I am saying more closely. You will be able to understand what I am saying more closely. And I do hope that, most of you will actually try and do this. In IR, national interest describes the underlying rationale for the behavior of states in a threatening global environment, which preserves and protects one's values against another. اب یہ جو آئیڈیا we'll obviously going back to this idea of national interest. تو اب جب انٹرنیشنل ریلیشنز میں بات ہو رہی ہے انٹرسٹ کی, تو اس میں جو کنسرنز ہیں اسٹیٹس کی, یہ بیسکلی ایک بین الاقوامی ایک گلوبل سطح پر بات ہو رہی ہے جہاں پر ویریس اسٹیٹس جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں, اینڈ دے ہیو ٹو سیف گارڈ دیئر نیشنل انٹرسٹ. اور اس ماحول میں انہیں سیف گارڈ کرنی ہے جو کہ نیسسریلی پلیزنٹ اینڈ فرینڈلی اینڈ ہیلپ فل نہیں ہے. آئی مین آپ خود بھی خبریں دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی ہورفک چیزیں ہوتی ہیں. اٹس اے ہاسٹائل انوائرمنٹ. آئی مین اسٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ظلم بھی کرتی ہیں, زیادتی بھی کرتی ہیں, دنیا میں تشدد بھی ہوتا ہے. سو یہ دنیا جو ہے یہ کوئی آسان بیڈ آف روزز نہیں ہے یہ چیز. سو سملرلی جو تھیریز بھی ہیں دے ہیو ٹو بی سملرلی, سم آف دم ہارش, سم آف دم they try to be compassionate, and they have to be intelligent, I mean, in order for them to be accepted as theories in the first place. So essentially یہ جو سارے attempts ہیں, they are trying to understand کہ جی دنیا میں پھر کیا ہوتا کیا ہے. سو یہ نیشنل انٹرسٹ کا آئیڈیا جو ہے اس میں یہ ہے کہ گلوبل جو سطح ہے اس کے اوپر اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کو انہوں نے لازمی پرزرو کرنا ہوتا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور اکثر یہ سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ون اسٹیٹ از کمپیٹنگ اگینسٹ اندر اسٹیٹ. ایک اسٹیٹ کی انٹرسٹ میں ہے کہ وہ دوسری اسٹیٹ کی ٹیریٹری لے لے, یا دوسری اسٹیٹ کی جو اگر لیٹس سے اکنامکس کی بات ہی ہو رہی ہے تو اگر ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کو اگر اپنا اناج بیچتی ہے تو تیسری اسٹیٹ کی انٹرسٹ میں ہوگا کہ
ہم اس سے کم قیمت پہ اناج بیچیں, وہ ان کی نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا. تو اب جو اسٹیٹ ایگزسٹنگلی بیچ رہی ہے اس کو فکر ہوگی کہ یار یہ ساتھ ہمسایہ ملک جو ہے یہ زیادہ سستا اناج بیچے گا تو ہم کس کو بیچیں گے اپنا اناج. سو یہ اس طرح کی بھی جو کمپلشنز ہیں یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اینڈ دے آر ویری مچ اے پارٹ آف دس ورلڈ اینڈ اے پارٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز. Statesmen who are responsible for and to the separate publics and who operate in an uncertain milieu often have little choice but to put the interests of their own entity above those of others. So, اب میں نے آپ کو ایک دو کنکریٹ مثالیں, چاہے سمپلسٹک مثالیں دینے کی کوشش کی ہے یہ اناج کی پرائسز کے بارے میں, مگر اس طرح کی بہت قسم کی انٹرسٹ جو ہیں, نیشنل انٹرسٹ, یہ واقعی مختلف اسٹیٹس کی ہوتی ہیں, اور جو اسٹیٹسمین ہوتے ہیں ان کو اسی ماحول میں انہی حالات کے ساتھ اپنی اسٹیٹ کی انٹرسٹ کو لے کر آگے چلنا ہوتا ہے. سو وی ہیو ٹو ریئلائز دیٹ managing international relations is not a cup of tea. یہ مطلب کوئی آسان چیز نہیں ہے, مشکل چیز ہے. بلنڈرز بھی کمٹ کرتے ہیں اسٹیٹس میں, غلطیاں کرتے ہیں جس کے پھر اثرات جو ہیں وہ خاصے نیگیٹو ہوتے ہیں. اگر ایک اسٹیٹ اپنی انٹرسٹ زیادہ ہی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے, پاور اس کے پاس ہونا, تو another state will declare war and destroy that state. So اس طرح کی چیزیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں. بٹ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں ہمیں پتہ ہے کہ جی پاورٹی بھی ہے, وسائل کی بھی کمی ہے, اور اس کے باوجود جو ہے ملک ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں, اپنی انٹرسٹ کو سیف گارڈ بھی کرنا چاہتے ہیں. سو ان کے جو اسٹیٹسمین ہیں وہ دے ہیو ٹو بی کمپیٹیٹیو, دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ میکنگ ہارڈ چوائسیز, اینڈ دیز ہارڈ چوائسیز آر اے فیکٹ آف لائف. ناؤ اس میں مختلف نظریے ہیں, ہم ابتدائی لیکچرز میں بات کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کو دیکھنے کے کیا نظریات ہیں. ایک ریئلسٹ پرسپیکٹو ہے جو بیسکلی سمجھتا ہے کہ جی اور کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں, بس ہر اسٹیٹ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ میکسیمم پاور obtain کرے. مگر جو آئیڈیلسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی, ایجوکیشن کے ذریعے, محنت کے ذریعے دنیا میں بھائی چارہ بھی پیدا ہو سکتا ہے, سکون, امن اور چین بھی حاصل ہو سکتا ہے. اور ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے حالات جو ہیں وہ انفارچونیٹلی ابھی تک ہم آئیڈیل ورلڈ میں نہیں رہتے. سو جو اسٹیٹسمین ہیں آفٹن دے کمپیٹ اگینسٹ ایچ ادر ان اے کائنڈ آف اے کٹ تھروٹ انوائرمنٹ. مطلب اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹس اپنی انٹرسٹ کو دیکھ کر اپنی پالیسیز بھی بدل لیتی ہیں, حالات کا جائزہ لے کے دے ٹرائی ٹو ایکٹ ان اے وے ان وچ دے کین میکسیمائز دا نیشنل انٹرسٹ. سو یہ ایک ٹرکی اور مشکل چیز ہے. دس از ناٹ ایزی ٹو ڈو, اینڈ ایون اسٹڈیئنگ دس اور ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دس از آلسو ناٹ ایزی, بٹ اٹ میکس سینس. اب میں آئی ہوپ کہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں کوئی فارمولاز یہاں نہیں لکھ رہا ہوں, میں آپ سے صرف ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہوگی, مگر لوگ آپ کو, ہم تو کیونکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے میں آپ کو فیلنگز اور جو اس کے بیہائنڈ جو تھاٹ پروسیسز ہیں, جو ایکشن اسٹیٹسمین کے ایکشنز ہیں ان کے پیچھے جو تھاٹ پروسیسز ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اوکے, سو ناؤ وی ہیو بگن ٹو ریئلائز کہ جی نیشنل انٹرسٹ کا جو آئیڈیا ہے اٹ از فیری کمپلیکیٹڈ, اس میں کئی کنسیڈریشنز ہیں, اینڈ اٹ از ناٹ اے ویری ایزی اور نیسسریلی اے ویری پلیزنٹ تھنگ. And realizing this, we can perhaps understand now in greater detail the behavior of our own country's statesmen and the statesmen of other countries, because they are in a difficult position. مطلب کوئی دنیا میں ایک اسٹیٹ کی نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا آسان کام نہیں ہے. So this is why we probably see a lot of different types of behaviors. We can have our own opinions regarding them, but we have to first understand them in order to form an opinion. Otherwise we just pass a judgment کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے. مگر جب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ نہیں کہ وہ اس طرح کی پالیسی انہوں نے کیوں اختیار کی ہے, تو ہماری بات میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. National interest is understood to mean a state of affairs valued solely for its benefit to the nation.
اب اسی طرح جب نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے تو نیشنل انٹرسٹ میں یہ نہیں کہ جو پالیٹیشین کے دل میں آئے, جو وہ ان کی پسند کی چیز ہو وہ کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ ٹرو. جب ایک پوزیشن, ایک رسپانسبلٹی کی پوزیشن ہوتی ہے تو آپ خود بھی یہ دیکھیں گے کہ پھر چیزیں کرنی پڑتی ہیں. آئی مین ود اتھارٹی یو گیٹ رسپانسبلٹی. سو اب یہ چاہے کسی بھی ملک کا کوئی پریزیڈنٹ ہو, اب وہ he cannot wake up one morning and say کہ جی today I feel like going on a tour, or today I want to go on a boat ride, اور میں پورا دن ایسے گزاروں گا. They can't do that. Or they can't say کہ I like these people, I want to trade with them. مطلب it's not that simple. I mean there are all these various issues جن کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے, اور نیشنل انٹرسٹ میں پرسنالٹی کی ڈس لائکس اینڈ لائکس جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. ون کین ناٹ سے کہ جی فرق ہی نہیں پڑتا. مطلب میں خود یہ نہیں کہہ سکتا. میرے خیال میں آئی تھنک کہ پرسنالٹی فیکٹرز بھی آر امپورٹنٹ, اینڈ ان آئی آر آلسو اٹ از ریئلائز دیٹ انڈیویژل لیڈرشپ, پرسنالٹی ٹریٹس آف people in power do have an effect on international relations in a larger sense. But at the same time, the basic premise is that of جب ہم نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں تو نیشن کی جو انٹرسٹ ہے اس کی بات ہوتی ہے. اٹ از ناٹ دا انٹرسٹ آف این انڈیویژل. کوئی بھی حکمران ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس ملک کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا فائدہ ہوئے, کہ میری انٹرسٹ میں ہے. اس طرح کوئی بھی اگر پالیٹیشین اس طرح کی بات کرے گا تو وہ مصیبت اس کو مچ جائے گی. ہی کین ناٹ say this. I mean, it might be کہ تھوڑا سا ان کا اپنی لائکس اینڈ ڈس لائک شامل ہوں, بٹ دے آلویز ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا نیشنز انٹرسٹ, کہ جی ہم یہ پالیسی اختیار کریں گے کیونکہ ملک کو یہ فائدہ ہوگا. سو نیشنل انٹرسٹ کی جب بات ہو رہی ہے, اٹ از وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا انٹرسٹ آف این انڈیویژل, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا انٹرسٹ, دا لارجر انٹرسٹ آف اے پرٹیکولر نیشن. سو دس از این امپورٹنٹ کنسیڈریشن. اب ہم جو باتیں کر رہے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں, آپ اس میں یہ خیال رکھیے کہ یہ آف اے کنٹری ایز اے ہول کی بات ہو رہی ہے, جس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں, مختلف ان کی پرابلمز ہیں, مختلف کیپیسٹیز ہیں, مختلف آئیڈیاز ہیں, مختلف ویلیوز ہیں, مختلف سینس آف آئیڈینٹی ہے, مختلف لینگویجز ہیں. سو اٹس کمپلیکیٹڈ. نیشنل انٹرسٹ often becomes synonymous with national egoism, with its disposition of transferring self-love onto the national group. اب یہ کچھ ایک مزیدار بات ہے. اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس میں پرسنالٹی کے ایلیمنٹس اور لائکس اور ڈس لائکس جو ہیں وہ نہیں آتی, اور اس میں واقعی اگر آپ اس کو سائیکولوجیکل اینگل سے دیکھیں تو ایگو جو مطلب انسان کی وہ جو خود کا سینس ہوتا ہے نا, کہ میں خود, مطلب جو وہ انسان میں ایلیمنٹ ہوتی ہے انڈیویجویلٹی کی یا ایگو کی, تو وہ بیسکلی جو سینس آف ایگو ہے وہ ایک ویئرڈ سینس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے آن ٹو دس لارجر گروپ. اینڈ particularly you see this in the case of leaders. When the leaders are talking, so they interpret the situation of their country in different ways, and they adopt different types of policies as a result. So اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک قسم کی پروجیکشن ہو جاتی ہے, ایک قسم کا جو آپ کے سیلف آئیڈیاز ہوتے ہیں, اور بیسکلی یہ صرف لیڈرز نہیں بلکہ ایک نارمل انسان بھی جو ہے وہ بھی یہ کرتا ہے کہ وہ بیسکلی اپنا جو اس کا جو جذبات ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات کو پروجیکٹ کر دیتا ہے آن ٹو دا نیشن. اب اگر آپ اس کو اب آپ دیکھیں ان اے کانفلکٹ ٹائپ سچویشن, تو جب ملکوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے تو جتنا غصہ ہوتا ہے ایک فوجی کا وہ ڈائریکٹ کر دیتا ہے ٹورڈز دی انیمی. An enemy soldier who could be, I mean, if they had met in different circumstances, they probably could have been good friends. وہ ایک چائے کے اڈے کے پر بیٹھ کے ہو سکتا ہے وہ بسکٹ اور چائے پئیں اور کھانا کھائیں اور گپ شپ لگائیں, but because they are wearing different uniforms, they kill each other. They take all their anger, their frustration, their
غصہ, their hostility out onto the enemy. And it is for the state to decide, which is why it is so crucial, because it is for the state to decide when to sanction war. And then obviously in war people get killed. So یہ جو آئیڈیاز ہیں اینڈ اس کے پیچھے وار کیوں ہوتی ہے؟ وار اکثر ہوتی ہے بیکاز آف نیشنل انٹرسٹ. سو یہ جو آئیڈیا ہے آف نیشنل انٹرسٹ, دین اٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ. اینڈ انسان جو ہیں, ہم آفٹر آل وی آر ہیومن بینگس, ہم ٹھیک ہے وی آر سٹیزنز بٹ وی آر آلسو انسان. سو انسان جو ہیں وہ اپنے آئیڈیاز کو, اپنی فیلنگس کو پروجیکٹ کر دیتے ہیں آن ٹو دس لارجر سینس آف their sense of responsibility as a good soldier, as a good citizen. اب جو سیاسی ایکٹیویزم لوگ کرتے ہیں وہ کئی سال جیلوں میں گزار دیتے ہیں بیکاز آف اے پارٹی آئیڈیالوجی. سو وہ سینس آف سیکریفائس, وہ سینس آف ڈیوٹی جو ایک نارمل ہیومن ایٹریبیوٹ ہے, دیٹ از پروجیکٹڈ آن ٹو اے کاز. سو یہ جو چیز ہے, یہ آئی تھاٹ دس از آلسو انٹرسٹنگ and one has to realize. And اسی طرح لیڈرز جو ہیں ان کی پرسنالٹی جو ہے that affects their interpretation of what is in the national interest. For one country, national interest could be trying to gain economic power because of their leader being an economist, for example. For another country, it could be having a very strong religious code because of the interpretation of their political leader. One cannot speak about national interest without reference to values, even if they are a culmination of those held by some or all members of a given society. اب ہم جب بات کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کی, اب یہ آپ کو جو میں نے پہلے مثال دی ہے کہ لیڈر کی جو ویلیوز ہیں پرسنل, اگر وہ ریلیجن میں بہت اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں یا وہ بلیو کرتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کو فارورڈ کرنے کے لیے جو معاشی حالات ہیں ان کو بہتر کرنا جو ہے وہ لازمی ہے, تو یہ جو تھنکنگ ہے یہ ویلیو بیسڈ تھنکنگ ہے. سو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویلیوز جو ہیں ان کے بغیر نیشنل انٹرسٹ کی بات نہیں ہو سکتی. آفٹر آل وی آر ہیومن بینگس. سو فار ہیومن بینگس, in order to talk about interest, we have to talk about things that are of human interest. So they can be spiritual values, they can be material values, they can be political values, but at the end of the day it is about values. اور یہ values کن کی ہیں؟ یہ انسانوں کی ہیں. اب what values are highlighted in terms of national interest depends. It could be a lot of values simultaneously highlighted, which happens generally in the world. اگر آپ کسی بھی ملک کو دیکھیں, اگر آپ پاکستان کا کیس لے لیں تو یہاں پہ بھی کئی ویلیوز جو ہیں, اکنامک کنسیڈریشنز ہیں, سیکورٹی کنسیڈریشنز ہیں, پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں, ہماری ایک اپنی پرٹیکولر آئیڈیالوجی ہے. آل دیز تھنگس آر بیسکلی اے پارٹ آف آر نیشنل انٹرسٹ, سیف گارڈنگ آر نیشنل انٹرسٹ. اسی طرح بہت سے ممالک جو ہیں وہ بھی مختلف ویلیوز کو اکٹھا کر کے, ملاپ ان کا کر کے نیشنل انٹرسٹ اپنی ڈیفائن کرتے ہیں. سو بیسکلی نیشنل انٹرسٹ ایک تو از اے کلمنیشن آف ڈفرنٹ ٹائپس آف انٹرسٹ. دین آلسو نیشنل انٹرسٹ کین بی ڈٹرمنڈ ان پرٹیکولر بائی دا انٹرسٹ آف اے فیو پیپل. اب فرض کریں ایک ملک میں انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ بہت حاوی ہیں, تو دے ول ڈٹرمن لارجلی کہ جی اکنامک انٹرسٹ کیا ہے. ایک اور ملک ہے اگر وہاں پر لیبر یونینز جو ہیں وہ بہت حاوی ہیں, تو لیبر یونینز ول ڈکٹیٹ کہ جی آپ فلاں پالیسی اختیار کریں تاکہ اس سے ہمارے جو لیبررز ہیں ان کو نقصان نہ ہو. سو دس ڈپینڈز ناؤ ہو از ڈٹرمننگ نیشنل انٹرسٹ, اینڈ دیر آر کیسز ویئر seemingly a lot of people can define national interest, or only a few select chosen people can define national interest. So this varies from case to case, from country to country, from time to time. But basically national interest میں یہ ساری چیزیں جو انسانی سطح پر بھی ہمیں کامن سینس میں بھی نظر آتی ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی اپلائی ہوتی ہیں, because after all we are talking about human beings. But a lot of human beings, I mean, we're talking about international relations in a world populated by 6.3 billion human beings. So we have to look at a lot of things. Ab,
چلتے ہیں جی ہم نیشنل انٹرسٹ کے کو ایک مائکروسکوپ کے نیچے رکھنے کی طرف, اور ہم سوال یہ پوچھیں گے کہ جی نیشنل انٹرسٹ میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے. ہم نے یہ تو اب دیکھ لیا کہ جی نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرنے کے پیچھے کیا کیا فیکٹرز ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, مختلف لوگ ہیں, لوگوں کی جو آئیڈیالوجیز ہیں, خیالات ہیں, پرسنالٹی ٹریٹس ہیں, وہ انفلوئنس کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کو. بٹ اب ہم دیکھیں گے کہ نیشنل انٹرسٹ پھر میں شامل کیا کچھ ہوتا ہے. واٹ آل ڈز نیشنل انٹرسٹ انکلوڈ؟ Scholars define national interest variously. Some put self-preservation at the head of the list. Now, when we are talking about the idea of self-preservation کا مطلب ہے اپنا بچاؤ. مطلب اپنا بچاؤ تو it's not talking again, remember, about the individual, it is talking about the nation state. So اپنا بچاؤ کرنے کے لیے, اپنے انٹرسٹ کو, اپنی سینکٹٹی کو, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسٹیٹس جو ہیں وہ بیسکلی یہ کئی ساری تقریباً اسٹیٹس جو ہیں, آئی تھنک ان سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو سیلف پریزرویشن کی ایلیمنٹ ہے یہ سیف گارڈ کی جائے. اینڈ دس از ڈیفائنڈ ایز دا موسٹ امپورٹنٹ نیشنل انٹرسٹ فار اینی کنٹری. سو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اس میں بیسکلی جب سیلف پریزرویشن کی بات ہے تو اٹ انکلوڈس دا فزیکل پریزرویشن, میننگ کہ جی ہماری جو باؤنڈریز ہیں وہ سیف گارڈیڈ رہیں. یہ نہ ہو کہ ایک ہمارے ملک کا حصہ کوئی لے جائے, ایک کوئی اور آ کر لے جائے, تو سون دیر ول بی نو کنٹری لیفٹ. سو بیسکلی ایک تو نیشنل انٹرسٹ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جی ہماری ٹیریٹری جو ہے وہ سیف گارڈیڈ رہے. دین اٹ از بیسکلی آلسو ایٹ دا گورننس لیول کہ جو ہماری جو ہم نے جو گورنمنٹ کے اپنے نظام بنائے ہوئے ہیں وہ بیسکلی ہم چاہتے ہیں کہ وہ برقرار رہیں. وی ڈونٹ وانٹ ادر پیپل ٹو کم اینڈ ٹیل اس کہ جی آپ اپنی حکومت کو ایسے چلائیں. سو یہ بھی نیشنل انٹرسٹ میں شامل ہے کہ جی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس نہ ہو, ہماری سوورینٹی کے اوپر انٹروژن نہ ہو. ناؤ دس از آلسو کنسیڈرڈ ٹو بی این امپورٹنٹ idea in regards to self-preservation. Other categories of national interest focus on self-sufficiency, prestige, aggrandizement. اب اور بھی طریقے ہیں نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنے کے. اس میں ایک طریقہ ہے یہ اگرینڈائزمنٹ کا, ایک مشن, ایک سینس آف مشن کہ جی ہم جو ہیں, ہم لوگ, ہم چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا ہمارا اعتراف کرے. اب اس اعتراف کرنے کے لیے کئی ملکوں نے بڑے بڑے گیمبلز بھی لیے ہیں. دے ہیو ٹرائیڈ ٹو embark on a mission of conquest. They have invaded other countries thinking that they can expand their scope of influence across the world, and sometimes they have met with disastrous consequences. If you look at World War II and the result of World War II, I mean, it caused massive destruction. It caused the loss of many lives, and these were both the world wars were started by this, they were motivated by this idea of aggrandizement کہ جی ہم ایک گرینڈ پلان ہے ہمارا اور ہم اپنی مشن کو پوری دنیا کے اندر لے کر جانا چاہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ ڈسٹرکشن کوز ہوئی. اس کے علاوہ اور بھی ہمبلر فارمز آف سیلف انٹرسٹ بھی ہیں. کئی ملک جو ہیں وہ ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جی ہم خود کفیل ہو جائیں, ہمیں کسی کے اوپر زیادہ ڈپینڈ نہ کرنا پڑے. ڈپینڈ کرنا پڑا تو انٹرفیئرنس بھی برداشت کرنی پڑے گی, لوگ باقی ملکوں کی ڈکٹیٹس بھی سننی پڑیں گی, ان سے ہمیں ان کی باتیں بھی ماننی پڑیں گی, ان سے قرضے بھی لینے پڑیں گے, قرضے پھر واپس ان قرضوں کی ادائیگی بھی کرنی پڑے گی. سو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم ایک خود کفیل ملک ہو جائیں, ہماری جو باؤنڈری ہے, ٹیریٹری ہے, اس میں ہم اس کو اچھی طرح اپنے لوگوں کو بیسک سہولیات پرووائڈ کر سکیں, ان کی بیسک نیڈس کو میٹ کر سکیں, ان کی ہیلتھ, ایجوکیشن اور ان کے ویلفیئر کو انشور کر سکیں, اور ہم یہ ساری چیزیں کر سکیں آن دا بیسس آف سیلف سفیشنسی. تو یہ جو خود کفالت یا سیلف سفیشنسی کی بات ہے, دس از
also an idea that does exist in the world. We see it existing in various countries, and almost all countries in fact want to be self-sufficient, but unfortunately, I mean, if you look around the world and you look at the 200 or so countries, there are not too many of them that have yet achieved this goal. So they have this as a national interest, but they have not yet been able to achieve this national interest. ایک اور نیشنل انٹرسٹ کی ہم نے جو مینشن کی ہے, ایک اور قسم کی نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ہے دس آئیڈیا آف پریسٹیج, کہ ممالک جو ہیں دے آر آلسو کمپیلڈ ٹو ایکٹ ان سرٹن ویز بیکاز دے تھنک کہ ان کا سینس آف آنر اینڈ ڈگنیٹی جو ہے اٹ از اٹیچڈ ٹو اے پرٹیکولر ٹائپ آف بہیویئر. So they might want to resist the influence of another country, feeling that it is a matter of prestige for them. So this is also a defining feature of national interest. Charles Baer focused on the notion of territory and commerce as being the defining features of national interest. اب میں I just thought کہ آپ کو ایک میں نے تو بہت ساری باتیں کر رہا ہوں, بٹ simultaneously it is also good to know what the academics and scholars who've been writing since many years about international relations, what they say, and to give you some names تاکہ اگر آپ چاہیں ان کے بارے میں کوئی کتاب پڑھنا یا کوئی آرٹیکل پڑھنا تو آپ مزید اس کے اوپر تحقیق کر سکیں. Morganthau says that a country's national interest should be proportionate to its capacities. Now, Britain and France after World War II had superpower ambitions, not commensurate to their capacity. اب یہ ایک اور جو اسکالر امپورٹنٹ اسکالر ہیں Morganthau, جن کے بارے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ جو تھے ان کا خیال تھا اور ایک ریلیونٹ خیال تھا کہ جی بیسکلی جب نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کر رہی ہے ایک نیشن, ایک اسٹیٹ, تو اس کو اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے اپنی نیشنل ایمبیشن کو ڈیفائن کرنا چاہیے. اینڈ اگر وہ یہ نہیں کرے گی تو اس کے پھر نقصانات جو ہیں اس کو پھر بیئر کرنے پڑیں گے. سو بیسکلی یہ ایک کامن سینس ہی بات ہے, بٹ سم ٹائمز نیشنز گیٹ caught up in their ambitions and they don't realize, they try to go for a greater interest than it is their capacity, یا ان کی پاور ان کے پاس اتنی نہیں ہوتی یا کیپیسٹی نہیں ہوتی. خیالات ان کے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کی بہترین جو ہے ملکوں کی لسٹ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے, اینڈ جب وہ کوئی کسی اور ملک سے جھگڑا کر لیتے ہیں تو ان کو پھر مسئلہ پڑ جاتا ہے. اینڈ دس ایکچولی ڈیڈ ہیپن, اینڈ اٹ ہیپنڈ ود fairly progressive and fairly powerful nations in the world. If you look at the history of the Second World War, تو اس کے ارد گرد فرانس اور برٹن جو تھے ان کی significant ڈاؤن سائزنگ ہو گئی تھی, بیکاز جب جرمنی کے ساتھ ان کی وار ہوئی تو خاصا ڈیمیج ہو گیا آن فرانس اینڈ آن برٹن, اینڈ دے could no longer retain their colonial power status. جہاں پر وہ برٹش راج کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ دا سن نیور سیٹس آن دا برٹش راج, یعنی کہ وہ افریقہ میں بھی ان کی کالونیز تھیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی کالونیز تھیں, تو ٹائم ڈفرینس ہی اتنا تھا کہ اگر ایک ان کی کالونی کے اوپر دن تھا تو جب وہاں رات ہوتی تھی تو دوسری جگہ دن شروع ہو جاتا تھا. سو کانسٹنٹلی دا سن واز آلویز شائننگ آن دا گلوریس colonial empire. But after World War II, اتنی ڈسٹرکشن ہوئی برٹن میں that it didn't have the power, it didn't have the muscle to retain its control. And that is one of, from a realist perspective, that is one of the major reasons why the colonial empire was dismantled in the case of Britain, and why so many African and so many Asian countries, including the countries in South Asia, then gained independence. Because the British could no longer maintain their national interest. It was in their national interest to maintain their vast empire, but they no longer had the capacity. So Morganthau تو یہ کہتے ہیں کہ جو from a realist perspective ایک نیشن جب اپنی نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتی ہے تو وہ اپنے موجودہ حالات کو, اپنی پاور کو, اپنے انٹرنل فیکٹرز کو دیکھ کر بات کرے. Then it will make sense and it will have a relevant national interest. ورنہ
وہ کوئی اس طرح کی حرکت کر دیں گے جس کے لیے انہیں پھر پچھتانا پڑے گا. سو یہ اب ہم نے بات کر دی ہے نیشنل انٹرسٹ کی. اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ بات جو ہے اس میں کئی پیچیدگیاں ہیں, اینڈ بیسکلی اب میں ان پیچیدگیوں کی وجہ سے آپ کو ایک سیٹ کرائیٹیریا کی طرف لے کر چلتا ہوں جس کے بیسس پہ یہ ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ کیا ہے. سو ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ جی نیشنل انٹرسٹ میں کس کس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم نے کچھ اسکالرس کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ ان کے کیا خیالات ہیں. ہم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایک ملک کو اپنے حالات کو دیکھ کر نیشنل انٹرسٹ کو ڈٹرمن کرنا چاہیے, اور جب حالات بدلیں تو پھر نیشنل انٹرسٹ کو بھی بدلنا پڑتا ہے. اور ہم نے ہسٹری سے ورلڈ وار 2 کے دوران 2 کلونیل امپائرز کی مثال بھی یوز کی ہے. اب ہم چلتے ہیں ٹورڈز دا کرائیٹیریا آف ڈیفائننگ نیشنل انٹرسٹ. کہ اب نیشنل انٹرسٹ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جی اٹس اے امپورٹنٹ تھنگ, اٹ از سم تھنگ وچ از ویری ریلیونٹ in international relations. Now let us look at the criteria by virtue of which we can define national interest. Ideological criteria. If one country's ideology is liberal democratic, it will make policies supporting democratic governments and movements and oppose totalitarian ones. اب بیسکلی آئیڈیالوجی جو ہے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے آئیڈیا کا, دیٹ اوور آرچنگ آئیڈیا جس کو آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے, کہ یہ آئیڈیالوجیکل فیکٹر جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اب آئیڈیالوجی جو ہے دیٹ آلسو از اے کرائیٹیریا فار ڈٹرمننگ نیشنل انٹرسٹ. اب جب نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہو کہ جی ایک فلاں ملک کی یہ نیشنل انٹرسٹ ہے, تو اس میں آئیڈیالوجی کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. اب فار ایگزامپل اگر آپ بات کر رہے ہیں ایک لبرل ڈیموکریسی کی, تو اس کے اندر اب ایک لبرل ڈیموکریٹک فریم ورک کے اندر جہاں پر جمہوریت کی بات ہو اور ایک لبرل اکانومی کی بات ہو, پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی بات ہو, ایک اسٹیٹ سسٹم پرٹیکولر ٹائپ آف اے اسٹیٹ سسٹم کی بات ہو, تو وہ نیسسریلی وہ اس کی انٹرسٹ میں ہوگا اس طرح کے سسٹم کے کہ وہ جہاں کہیں اور علاقوں میں اگر ٹوٹیلیٹیرینزم ہے تو وہ اپنے سسٹم کو اس سسٹم سے ڈیفینڈ کرے, اور وہ کوشش کرے کہ اس کا جو نظام ہے حکومت کا وہ باقی علاقوں میں بھی پھیلے. سو اب ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جی نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ ہمیشہ اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمیشہ ملتی نہیں ہے. ہر ملک کی نیشنل انٹرسٹ اگر ایک جیسی ہوتی, سیم ہوتی, تو پھر تو دنیا بڑی اچھی اور پیسفل جگہ ہوتی. مگر given the circumstances, given the different types of views in the world, we get a situation where different countries and different nation states have different types of national interests. سو آئیڈیولوجیکل سطح پر بھی دے آر ویریس ٹائپس آف آئیڈیالوجیز. اگر آپ پولیٹیکل لیول پر ہی دیکھ رہے ہیں تو یہ سوشل ڈیموکریٹس ہو گئے. آئی مین ایک زمانہ تھا کہ کمیونزم واز اے ویری لارج اینڈ ویری امپورٹنٹ آئیڈیالوجی جس کا اکنامک امپلیکیشن بھی تھی, جس کی سوشو کلچرل امپلیکیشنز بھی تھیں. اور یہ کمیونزم جو تھا اٹ فیلٹ کہ اٹ ہیڈ ٹو اپوز دی آئیڈیا آف کیپٹلزم. ہم جا کر ابھی مزید بات کریں گے اس چیز کے بارے میں when we talk about the Cold War era which happened in the last part of this previous century, یعنی کہ 1970s 80s 90s تک کولڈ وار جو تھی, 1990s کی ابتدا تک کولڈ وار جو تھی وہ چلتی رہی اور ورلڈ وار 2 کی اینڈ سے شروع ہوئی تھی. اینڈ ہم اس کے اوپر خاصا فوکس کریں گے ان دا سبسیکوینٹ لیکچرز. بٹ ابھی میں آپ کو یہ بیسکلی بتا رہا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ ڈٹرمن کرنے کے لیے جو آئیڈیالوجی کا آئیڈیا ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے. اٹ از این امپورٹنٹ کرائیٹیریا بائی وچ نیشنل انٹرسٹ از ڈیفائنڈ. اینڈ بیکاز آف دا ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز نیشنل انٹرسٹ دین کنٹرڈکٹ the national interests of other countries. اگر ایک کہیں ٹوٹیلیٹیرین رجیم ہے تو اس کی نیشنل انٹرسٹ ہوگی ٹو اپوز لبرل ڈیموکریسیز. سو یہ جو ٹینشن ہے, یہ کانفلکٹ دنیا میں ہے, دس از بائی اینڈ لارج آلسو ڈیو ٹو آئیڈیولوجیکل ریزنز.
moral and legal criteria, the imperative to act honestly and make decisions in accordance with international laws. اب یہ بھی ایک اور کرائٹیریا ہے, یہ کرائٹیریا ہے morality کا, یہ کرائٹیریا ہے legality کا, اور یہ کرائٹیریا بھی یوز ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو انٹرنیشنل سطح پر جو لاز مانے گئے لاز ہیں اور جو ایک سینس آف morality ہے, انسانیت کا جو ایک سینس ہے, ہم اس کے بیسس پہ ہمیں اپنی نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کرنا چاہیے. آئیڈیالوجی جو ہے وہ تو اس میں تو مختلف آئیڈیالوجیز آ سکتی ہیں, مگر ہم ایک بیسک مورل سینس کو جو کہ انسانوں پر لاگو ہوتا ہے, ہم اس کو ہمیشہ اپنی نظر میں رکھیں اور اس کے بیسس کے اوپر پھر ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کریں. یہ نہ ہو کہ ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ اتنی تنگ نظری سے ڈیفائن کریں کہ وہ جو بیسک ایک مورالٹی کا کرائٹیریا ہے, ایک انسانیت کا کرائٹیریا ہے, اس کے خلاف ہو بات. اینڈ اگر آپ دنیا کی ہسٹری کو دیکھیں, اینڈ یو لک ایٹ ایپیسوڈز لائک جینوسائڈ وچ آر پرپیچویٹڈ, تو جینوسائڈ یہ ہے کہ ایک کمیونٹی کے گروپ کو یا ایک مذہب کی مطلب فورس کے ساتھ پروسیکیوشن, ان کی ڈیتھ, یہ چیزیں بھی کاز ہوئی ہیں. اینڈ آئی مین دے ہیو بین کازڈ within the nation state system. So I mean for someone from a moral viewpoint they would say کہ آپ کی چاہے جو بھی نیشنل انٹرسٹ ہو, even if you feel کہ یہ ایک minority group نے جتنی بھی مصیبت مچائی ہے, مگر from a moral standpoint you cannot isolate and hurt this group. That would be morally wrong. Also then legal frameworks are referred to in defining the idea of national interest, کہ نیشنل انٹرسٹ میں آپ قانون کی خلاف ورزی نہ کریں, جو بین الاقوامی قوانین بنے ہوئے ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے when trying to define a particular nation's interest. So this is another important criteria for determining national interest. Then there is the pragmatic criteria. Pragmatic criteria includes the unemotional, calculated decision to deal with ground realities. اب from a pragmatic view, pragmatic کہتے ہیں جو practical موجودہ حالات کو دیکھ کر جائزہ لیا جائے, اس میں آئیڈیالوجی ایک firm belief جو ہے اس کا اتنا کردار نہیں ہے. It is basically looking at موجودہ حالات and it is trying to then formulate a policy based on the necessity of the times. And since times keep changing, policies can keep changing. And that is a pragmatic viewpoint. Practical جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پریکٹیکل حالات کو دیکھتے ہوئے ایک نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کرنا. سو یہ پریگمیٹک کرائٹیریا بھی ہے, اینڈ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ, کیونکہ اگین IR از اے کمپلیکس ملٹی ڈیمینشنل سبجیکٹ, اس لیے ہم جب بات کر رہے ہیں ان مختلف کرائٹیریا کی تو یہ سائملٹینیسلی بھی اپلائی ہو جاتے ہیں. اینڈ ان a particular nation when it is defining its national interest for the sake of convenience, due to other political, social pressures, factors, due to the role of a leader, different criteria can be used at different times to define national interest. کبھی سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ بہت ایک پریکٹیکل پریگمیٹک حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کی جاتی ہے. کبھی آئیڈیالوجی جو ہے اور سینٹیمنٹل بلیفس جو ہیں وہ آگے آ جاتی ہیں ان ڈیفائننگ ویژن اینڈ ان آرٹیکولیٹنگ نیشنل انٹرسٹ. اسی طرح کبھی کبھار اور ایشوز بھی جو ہیں اور جو ہم کرائٹیریا ڈسکس کریں گے وہ سامنے آ جاتے ہیں. سم ٹائمز اٹس اے مکس آف آل آف دیز in order to define the larger national interest. Now then there's also the bureaucratic criteria. In the bureaucratic criteria, each organization tends to exaggerate its specific funding request and to argue in the name of national interest rather than its own interest. اب یہ ایک اور مزیدار کرائٹیریا ہے. وی ریئلائز کہ ہر نیشن میں ادارے ہوتے ہیں,
اب جب ہم نیشنز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں گورنمنٹ کا ایک پورا نظام ہے. سو اس نظام کے اندر نظام کو انڈیویجولس تو نہیں چلاتے ہیں, نظام کو آرگنائزیشنز چلاتی ہیں, ادارے چلاتے ہیں, ڈپارٹمنٹس چلاتی ہیں, گورنمنٹ کی مختلف ڈپارٹمنٹس چلاتی ہیں. اس کو بیوروکریٹک اسٹرکچر کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ جو بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے اس میں بھی ایک انٹرسٹ ہوتی ہے ٹو ٹرائی اینڈ ڈیفائن اٹس انٹرسٹ ان ٹرمز آف نیشنل انٹرسٹ. کیونکہ حکومت کے جو ادارے, آپ مثال لے لیں کہ ایک ادارہ اگر ایگریکلچر کا ادارہ ہے, ایک اور کامرس کا ادارہ ہے, تو جو کامرس کا ادارہ ہے وہ ایمفسائز, اس میں ٹینڈنسی آبویسلی ہوگی ٹو ایمفسائز دا امپورٹنس آف کامرس فار اے نیشن. جو ایگریکلچر کا ادارہ ہے وہ ایمفسائز کرے گا دا ویلیو آف ایگریکلچر فار دا ویل بینگ آف دا نیشن. سو اس طرح مختلف ادارے جو ہیں بیکاز آف their own organizational interests, they try to project their organization's interests as national interests. کہ جی یہ قوم کی انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارے سیکٹر کے اوپر غور و فکر کیا جائے, ہمارے سیکٹر کو زیادہ فنڈنگ ملے, زیادہ وسائل ملیں, کیونکہ اس کی وجہ سے قوم کا بھلا ہوگا, قوم کی انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوگی. سو یہ بیوروکریٹک کنسرنس جو ہیں دے آر آلسو این امپورٹنٹ کرائٹیریا ان ڈیفائننگ نیشنل انٹرسٹ. دین دیر از دا پارٹیزن کرائٹیریا. دا پارٹیزن کرائٹیریا از ٹو اکویٹ دا سکسیس آف ونز اون پولیٹیکل پارٹی ود این انٹائر نیشنز سکسیس. اب ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی بیوروکریسی کی, اب اسی طرح پارٹیزن یعنی کہ پارٹی بیسڈ کرائٹیریا بھی ہے جو انفلوئنس کرتا ہے دا ڈیفینیشن آف نیشنل انٹرسٹ کو. سو مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان میں بھی یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی آئیڈیالوجی, انٹرسٹ, ایک جو نظریہ ہے اس کو پروجیکٹ کرتی ہیں آن ٹو دا نیشن, اینڈ دے سے کہ جی جو ہماری انٹرسٹ ہیں, جو ہماری سوچ ہے, یہ صرف ہماری پارٹی کے بھلے کے لیے نہیں ہے یا ہمارے پارٹی کے لیڈرز کے بھلے کے لیے نہیں ہے, یہ پوری قوم کے بھلے کے لیے ہے. سو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو انفلوئنس کرتا ہے نیشنل انٹرسٹ کو ڈٹرمن کرنے میں. اینڈ آئی ہوپ دیٹ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ دس از کمنگ اکراس کلیئرلی ٹو یو, اینڈ آپ کے ذہن میں ایگزامپلز آ رہے ہیں آف ویریس پالیٹیشینز, آف ویریس پولیٹیکل پارٹیز ٹرائنگ ٹو ڈو دس. I mean, because this is happening, I mean, these theories refer to things which are happening out there in the real world. So, in that sense, you have to realize that ye sare factors jo hain, they all contribute. I mean, at one time, one particular criteria might become more important. At other times, there could simultaneously be all these criteria at work in trying to determine what is in a nation's interest. So, with establishing these criteria, I have attempted to show you that basically there are various factors at play. And let me now just quickly give you a few other criteria by virtue of which national interest is defined. There is the racial criteria, for example. National interest is defined in terms of interest of an ethnic اور ریشل مائنورٹی اور میجورٹی. اب جو ریشل کرائٹیریا ہے وہ ایک پرٹیکولر ایتھنک گروپ کے بارے میں کی انٹرسٹ کے بارے میں کنسرنڈ ہے, بٹ اٹ سیز کہ اس گروپ, اس پرٹیکولر گروپ کی جو انٹرسٹ ہیں, چاہے وہ میجورٹی ہے یا مائنورٹی ہے, چاہے وہ اکثریت میں ہے یا اقلیت میں ہے, وہ اس مخصوص گروپ کی انٹرسٹ کو پروجیکٹ کرتا ہے یہ ریشل کرائٹیریا جو ہے آن ٹو نیشن, دا نیشنل انٹرسٹ. کہ جی یہ جو علاقہ ہے یا یہاں اس علاقے کے جو لوگ ہیں اور جو ان کی جو کنسرنز ہیں اور یہ جو چاہتے ہیں یہ نیشنل انٹرسٹ ہے. سو یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں. اینڈ پھر باقی لوگ جو ہیں جو بھی اس نیشن سے بلانگ کرتے ہیں, اس اسٹیٹ سے بلانگ کرتے ہیں, دے سم ٹائمز فیل کہ یار ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے, ان کی صرف بات کو کہا جا رہا ہے جی کہ یہ تو نیشن کی انٹرسٹ میں, یہ تو پوری اسٹیٹ کی انٹرسٹ میں. پھر دا اسٹیٹ گیٹس ان ٹو ٹربل بیکاز دین دا اسٹیٹ نیڈس ٹو ورک مور ایکٹیولی ٹو ہارمونائز
the relationship between different ethnic, national identities and merge them, fuse them into the idea of the state. So وہ نیشن اسٹیٹ کا جو بیلنس ہے اس کو برقرار کرنے کے لیے اسٹیٹ کو پھر کوشش کرنی پڑتی ہے. سو دیز آر کمپلیکیٹڈ تھنگس بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر آلسو سمپل, بیکاز دیز آر آل تھنگس دیٹ ایگزسٹ آؤٹ دیر ان دا ورلڈ, اینڈ دیز آر آل تھنگس اگر آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ہی نظر آ رہی ہیں. پھر ایک کلاس اسٹیٹس کرائٹیریا ہے, ویئر اے پرٹیکولر کلاس ول ڈیفینڈ اٹس انٹرسٹ وائل ڈیفائننگ نیشنل انٹرسٹ. اب جو ایک کیٹیگری, ایک کلاس ہے, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ کی کلاس ہے, چاہے وہ بگ لینڈ لارڈس کی کلاس ہے, دے وی کین آلسو کم اپ اینڈ سے کہ جی چاہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے آئیں, چاہے وہ ایک پاورفل لابی گروپ بنا لیں, دے کین سے کہ جی what we want, what our interests are, what kind of reforms we want, what kind of government policies we want are in fact in the interest of the entire nation. This also happens in our country, in other countries around the world. Then there is the foreign dependency criteria, where protector states define policy obligations of their dependencies. اب ایک foreign dependency, اب یہ جو باہر سے ایک پاور جو ہے جس کے اوپر ویکر ممالک جو ہیں ڈپینڈ کرتے ہیں, وہ بھی انٹرفیئر کر سکتا ہے ان ڈیفائننگ دا نیشنل انٹرسٹ آف دا ویکر اسٹیٹ. اب اگر فرض کریں اگر ہمارا ملک جو ہے وہ بہت ہی ویک ہے, کوئی ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, کوئی ہماری پاور نہیں ہے, اسٹرینتھ نہیں ہے, تو اگر ایک اور ملک ہمارے اوپر کمپلیٹلی حاوی ہو جائے, کوئی ہمسایہ ملک, تو وہ ہمیں انفلوئنس کر سکتا ہے کہ بھئی تم یہ فلاں فلاں پالیسیز اختیار کرو, اور تم ان پالیسیز کو اگر اختیار نہیں کرو گے تو ہم جو تمہیں ایڈ وغیرہ دیتے ہیں وہ ہم بند کر دیں گے. اور اس کی وجہ سے آئی مین اٹ از پاسبل دیٹ یو نو a dominant state then tries to determine our interests. And I mean this does happen to various degrees around the world, where more powerful states influence the national interests of weaker states. So this is also simultaneously happening in the world. So اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ہم کیونکہ ہائپوتھیٹیکل ایشوز میں بات کر رہے ہیں, اور میں پرپسلی ویگ کئی جگہ پر ویگ ہو جاتا ہوں اور آپ کو کنکریٹ مثالیں نہیں دیتا, بیکاز جب تھیری میں بات ہو رہی ہو تو تھیری ہی میں سے اصلیت جو ہے آپ کو وہ حالات میں نظر آتی ہے. اینڈ تھیری کو سمجھنے کا یہ فائدہ ہے کہ پھر جب آپ اصلی حالات کو دیکھتے ہیں تو دین یو کین ریفر ٹو اے پرٹیکولر تھیری, اینڈ سائملٹینیسلی جو آپ کو جتنی زیادہ تھیریز سے آپ کی واقفیت ہو تو آپ کی پھر انڈرسٹینڈنگ آف ریئل حالات جو ہے وہ امپروو کر جاتی ہے. And that is the purpose of trying to study international relations and to look at these various criteria when we talk about national interest, which is an important topic when we are talking about international relations. تو میرا خیال ہے آج کے لیے ہم لیکچر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. We have spoken about some interesting issues, and I hope that you have also found them to be of interest, and they have got you thinking, and with this thinking one hopes that you will also acquire a more sophisticated understanding of the world around you. And with these words I leave you for today, and inshallah hope to see you next time. Khuda Hafiz.